یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ سال 2022 کے دوران چین میں خدمات کی درآمدات و برآمدات کی کل مالیت میں 12.9% کا اضافہ۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ روس اور فلسطین اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت تجارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں چین کی سروسز کی درآمدات و برآمدات کی کل مالیت 5.980 ٹریلین یوان تک جا پہنچی، جس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 12.9% کا اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں سروسز کی برآمدات کی مالیت 12.1% اضافے کے ساتھ 2.852 ٹریلین یوان رہی، جبکہ درآمدات کی مالیت 3.127 ٹریلین یوان رہی، جس میں 13.5% کا اضافہ ہوا۔ برآمدات کے حوالے سے دانشورانہ املاک، ٹیلی کمیونیکیشن، کمپیوٹر اور انفارمیشن سروسز کے شعبوں میں تیز رفتار ترقی ہوئی، جبکہ درآمدات کے حوالے سے انشورنس سروسز کے شعبے میں تیز رفتار ترقی ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ سیاحتی شعبے میں خدمات کی برآمد و درآمد بھی بحال ہو رہی ہے۔ چین کی وزارت ماحولیات نے حال ہی میں 2022 میں چین میں پانی کے معیار کی رپورٹ جاری کی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سال ملک میں زمین کی سطح پر موجود پانی کے معیار میں بہتری جاری رہی اور 10 بڑے دریاؤں کے طاس میں سطح پر موجود معیاری پانی کا تناسب بڑھ گیا۔ وزارت نے حال ہی میں 2022 میں فضائی معیار کی رپورٹ بھی جاری کی، جس کے مطابق جنوری سے دسمبر 2022 تک ملک بھر میں پریفیکچر کی سطح سے اوپر کے 339 شہروں میں PM2.5 کا اوسط ارتکاز 29 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تھا، جس میں سال بہ سال 3.3% کی کمی واقع ہوئی۔ PM10 کا اوسط ارتکاز 51 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تھا، جس میں سال بہ سال 5.6% کی کمی واقع ہوئی۔ مانیٹرنگ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ملک میں PM2.5 اور PM10 کے ارتکاز میں کمی سامنے آئی، لیکن اوزون کا اوسط ارتکاز 145 مائکرو گرام فی مکعب میٹر تک بڑھ گیا، جس میں سال بہ سال 5.8% کا اضافہ ہوا۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کے دوبارہ کھلنے سے کاروباری اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں بہتری کے ساتھ 2023 میں چائنیز مین لینڈ آف شور بینکوں کا مستقبل زیادہ روشن ہوگا، جس سے ٹریڈ فنانس، ویلتھ مینجمنٹ، کنزیومر فنانس سمیت مختلف شعبوں میں مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ مکینزی کی گلوبل مینیجنگ پارٹنر چوننگ رین نے نشاندہی کی کہ ہانگ کانگ کے بینکوں کے فوائد نسبتاً واضح ہیں اور دوبارہ کھولنا انہیں چین اور دنیا کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کی مارکیٹ 3 سال پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور چین کے کاروبار کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فچ ریٹنگ میں ایشیا پیسیفک کے مالیاتی اداروں کی درجہ بندی کی ڈائریکٹر شوئے ہوئیرو نے کہا کہ چائنیز مین لینڈ میں غیر ملکی بینکوں کے لیے انہیں مختلف مصنوعات اور کسٹمر سروس کے ذریعے ویلیو ایڈڈ شعبوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور چینی مارکیٹ میں اپنی پوزیشن تلاش کرنی چاہیے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اگرچہ چین کی جانب سے غیر ملکی سیاحت تیزی سے بحال ہو رہی ہے، تاہم دنیا بھر کے مقبول سیاحتی مقامات ایک بار پھر سے چینی سیاحوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت تھائی لینڈ، سنگاپور سمیت چین کے قریب واقع ممالک کی سیاحتی صنعت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ سمیت چین سے دور ممالک اب بھی چینی سیاحوں کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ برطانوی محکمہ سیاحت کا خیال ہے کہ چینی سیاحوں کی برطانیہ میں واپسی ایک سست عمل ہوگا۔ پروازوں کی کمی، مہنگے ٹکٹ اور ویزا کے مسائل ان کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے۔ 30 جنوری کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے معمول کی پریس کانفرنس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین ہمیشہ سے صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کیے جانے والے باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی اور مشترکہ تعاون کے اصولوں پر چین امریکہ تعلقات کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ چین اپنی خود مختاری، سیکیورٹی اور ترقی کے مفادات کی حفاظت بھی کرتا ہے۔
چین باہمی احترام، مساوات اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دو طرفہ اور کثیر طرفہ تعلقات کے شعبوں میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ مشاورت اور تعاون کے بارے میں بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ چین کی اندرونی امور میں مداخلت کرتے ہوئے چین کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ماؤننگ نے نشاندہی کی کہ مسئلہ تائیوان چینی مفادات کی بنیاد ہے اور چین امریکہ تعلقات کی بنیاد بھی ہے۔ امریکہ کو کسی بھی وقت اس سرخ لکیر کو عبور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے چینی کمپنیوں پر روس کو امداد فراہم کرنے کا الزام عائد کرنے کی متعلقہ رپورٹس کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے 30 تاریخ کو اس بات کا اعادہ کیا کہ چین بحران پر خاموش نہیں رہ سکتا اور نہ ہی جلتی پر تیل ڈالتا ہے اور نہ ہی بحران سے فائدہ اٹھا کر منافع کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ یوکرین کے بحران کا آغاز کرنے والا، اس بحران کو بڑھاوا دینے والا سب سے بڑا فریق ہے جو یوکرین کو بھاری اور جارحانہ ہتھیار بیچنا جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے تنازع کی لمبائی اور شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جو کچھ کیا ہے اس پر غور کرنے کی بجائے اس نے چین کے خلاف بے بنیاد شکوک پیدا کیے۔ ہم اس طرح کے بے بنیاد بلیک میلنگ کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی خاموش بیٹھیں گے۔ 30 جنوری کو پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 2 روزہ دورے پر ماسکو پہنچے۔ اس دوران وہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کریں گے۔ فریقین توانائی، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال جیسے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ 29 جنوری کی شام کو مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں میں 6 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس وقت جب پولیس مشرقی یروشلم کے متعدد علاقوں میں مظاہروں سے نمٹ رہی تھی تو درجنوں نقاب پوش فلسطینیوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، آتش بازی کی، جس کے بعد ایک پولیس اہلکار نے ہوائی فائرنگ کی جس سے کوئی فلسطینی زخمی نہیں ہوا۔ بعد ازاں پولیس نے بیت حنینہ کے قریب علاقے سے 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ حال ہی میں جرمنی نے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو جنگی ٹینک پینتھر فراہم کرے گا، لیکن اس کے فوراً بعد یوکرین نے جرمنی سے لڑاکا طیارے اور آبدوزیں فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس حوالے سے جرمن چانسلر شولز نے جرمن میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں خبردار کیا کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی میں محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے یوکرین سے مذاکرات کے ذریعے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مقامی وقت کے مطابق 27 جنوری کو امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس نے افریقی نژاد امریکی شخص ٹائر نیکولس کی مقامی پولیس کے ہاتھوں تشدد سے مارے جانے کی ویڈیو جاری کی۔ میمفس پولیس ڈپارٹمنٹ نے 28 جنوری کو واقعے میں ملوث مبینہ افسران کی ایکشن ٹیم کو معطل کر دیا۔ گارجین کی رپورٹ کے مطابق 29 تاریخ کو مظاہرین میمفس سٹی ہال کے باہر جمع ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیکولس کے خلاف انصاف کے حصول میں یہ پہلا قدم ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 29 جنوری کو ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق حالیہ مہینوں میں امریکہ میں مسلسل بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات کی وجہ سے بہت سے لوگ امریکہ کے گن وائلنس کنٹرول کے انتظام کی صلاحیت کے بارے میں مایوسی کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے گن وائلنس سے نمٹنے کے بل پر گزشتہ سال دستخط کیے تھے۔ اگرچہ اس بل کو کانگریس میں زیادہ تر لوگوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے مطابق 78% لوگوں کی رائے ہے کہ یہ بل گن وائلنس کی روک تھام کے لیے ناکافی یا بے سود ہے۔ افغان عبوری حکومت کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی وزارت نے حال ہی میں اعلان کیا کہ افغانستان گزشتہ ایک دہائی میں شدید سردی کا شکار ہے، جس سے کم از کم 158 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 28 تاریخ کو چائنا میڈیا گروپ کی ایک رپورٹ میں کابل کی سڑکوں پر لوگوں نے اظہار خیال کیا کہ ان کے پاس اس موسم سرما میں کھانے اور خود کو سردی سے بچانے کے آلات کی کمی ہے۔ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی 20 سالہ افغان جنگ اور افواج کے انخلاء کے بعد اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے افغان عوام کو ابھی تک مالی مشکلات اور مادی قلت جیسے بحران کا سامنا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔